سلام کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور قوم مدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کے جس مقام عظیم الشان میں اس وقت ترجمہ تشابہ پیش خدمت کی ہے یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام بھی عظیم الشان اور بابرکت کتاب کا 14واں سپارہ سپارے کا رکوع پہلا سورت کا نام سورہ حجر سورت کا رکوع بھی پہلا اللہ عظیم و برتر حضرت انسان کو پیدا فرمایا انسان کا وجود جڑا یہ تکمیل واسطے دو چیزاں کا استعمال اللہ نے فرمایا یہ دونوں چیزاں اگر ہو گیا تو تب کامل انسان بنے گا نمبر 1 اے انسان دا 5-6 فٹ دا وجود جڑا ہے پھر دوسرے نمبر پہ اس وجود اندر ایک روح ہے جہد انسان زندہ رہتا ہے یہ دو چیزاں ہون تے کامل انسان بنتا ہے اور ان دونوں چیزاں کا مقام الگ الگ ہے اے وجود جڑا یہ اللہ نے مٹی تو بنایا زمین تو مٹی لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا اور روح جیڑی ہے یہ آسمان تو بھیجا ہے ہوں یہاں دونوں چیزوں ذرا اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ کی قدرت تے او دی کاریگری تے ذرا غور فرماؤ اے وجود جیڑا
مٹی تو بنایا تے اے دی خوراک بھی مٹی تو پیدا کی تھی، اور اے دے اندر جیڑا روح ہے انہوں آسمان تو بھیجا تے او دی خوراک بھی آسمان تو نازل کرنا۔ تسی آکھو گے یہ دلیل کی ہے؟ پہلے نوٹ فرما لو کہ اے وجود جیڑا اللہ نے مٹی تو بنایا، کتنے لکھا قرآن کے الفاظ سن لو۔ اللہ فرماندے میں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اساں نے پیدا کیتا اے جن انسان نے من سلالۃ من اساں انسان نے پیدا کیتا تے مٹی تو پیدا کیتا، اور مٹی تو بنا کے نا رب کائنات نے اس آدم دی اولاد نو مٹی دی مٹھ تو بنا کے تے ہن اے دی خوراک جیڑی ہے نا وہ بھی مٹی تو پیدا کیتی ہے۔ کتنے لکھا اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ کی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، او اللہ جن نے تواڈے واسطے اے زمین نو بچھونا بنا دیتا، والسماء بناء تے جس اللہ نے آسمان نو تواڈے واسطے چھت بنا دیتا، وانزل من السماء ماء تے پھر اللہ نے آسمان تو بارشاں برسائیاں، کہ جدو آسمان تو پانی نازل ہوندا آسمان تو بارش اللہ اتار دے نے تے پھر اس بارش نال کی ہوندا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، او بارش زمین تے آندی ہے تے زمین نرم ہو جاندی ہے، اللہ زمین نو نرم کر کے انگوریاں پیدا کر دینے من الثمرات رزقا لکم، جیڑیاں چیزاں تسی اپنا رزق بنا لیندے ہو تے کھا لیندے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پتہ لگا کہ
کہ اللہ نے انسان نو بنایا بھی مٹی تو ہے تے اے دی خوراک جیڑی ہے وہ اے دی خوراک بھی مٹی تو ہی پیدا فرما دیتی ہے. ہن روح جیڑی ہے اینو اللہ نے آسمان تو بھیجیا تے اے دی خوراک جیڑی ہے وہ بھی رب ذوالجلال نے آسمان تو ہی بھیجی ہے. کتنے لکھیا اللہ فرماندے میں تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ نے ساڈے تواڈے روح دی غذا جیڑی ہے قرآن بنا. روح دی غذا کی ہے اے قرآن جیڑا نا اے ساڈے روح دی غذا ہے تے اے قرآن رب ذوالجلال نے آسمان تو نازل فرمایا. پتہ لگا مسئلہ اے حل ہویا کہ اے جسم جیڑا اے مٹی تو بنایا اور پھر اے دی خوراک جیڑی ہے وہ بھی اللہ نے مٹی تو پیدا کی. اے جسم اندر جیڑا روح ہے وہ آسمان تو بھیجیا تے اے آسمان تو جیڑا بھیجیا اے دی خوراک قرآن ہے وہ بھی آسمان تو نازل فرمائی. ہن ذرا غور فرما دیا جانا اللہ دے قرآن نو دیکھ دے جاؤ اور قرآن دے الفاظ نو اپنے سینے کے اندر جگہ عطا کر دے جاؤ. قرآن دا تعارف کر دے جاؤ تے قرآن دے الفاظ نو اپنے دل و دماغ اندر جگہ عطا فرما دیا جانا. ویکھو نا ساڈے تواڈے وچوں کوئی بندہ کسے کو مہمان بن کے جاندا ہے پراؤنا بن کے جاندا ہے اور کوئی بندہ چھوٹا آدمی جیڑا کسے کو جاندا ہے کسے افسر کو جاندا ہے کسے چودھری کو جاندا ہے کسے لینڈ لاٹ بندے کو جاندا ہے کسے وزیر کو جاندا ہے کسے صدر کو جاندا ہے کسے حکمران کو جاندا ہے. اور سب تو پہلا جا کے نا انہوں اپنا تعارف کرواندا ہے. لو جی میرا اے نام ہے میں فلانے شہر وچوں آیا فلاں چودھری صاحب نے مینوں گھلیا فلاں اے جناب افسر نے مینوں بھیجیا فلاں ایم پی اے صاحب نے مینوں تواڈے ول گھلیا اے کام کرنا آیا ایس واسطے آیا ایس مقصد لئی آیا اے میرا مدعا ہے اے میری شکایت ہے اے میرا پروگرام ہے فلانے شہر چوں آیا تے میرا نام بھی اے وے. وہ ہن مسئلہ پیدا ہوندا سوال پیدا ہوندا کہ اے قرآن جیڑا اے تے 30 سپارے بنا کے بھیج دیتے گئے ہیں 2 گتیاں اندر اینو جلد کر دیتا گیا اور اے قرآن جیڑا اے تے لفظ ہی لفظ نے الفاظ ہی الفاظ نے. اس قرآن تو کی پتہ لگے گا اے قرآن کتھوں آیا کنے بھیجیا اے دا نام کی ہے اے دا تعارف کی ہے کہڑے شہر میں آیا کنے بھیجیا تے کدے پہ آیا. نانا میرے بھائی میں قرآن کے الفاظ نو ویکھاں قرآن دیا آیات نو ویکھاں قرآن کے سورتاں ویکھاں قرآن کے رکوعاں نو ویکھاں اور مینوں قرآن جیڑا اپنا تعارف آپ کرواوے. اے قرآن جیڑا اپنا تعارف آپ کروا رہا ہے. تسی آکھو گے کی دلیل کی ہے اے کیندا اپنا تعارف کرواوندا آہاں ذرا اے دے کولوں پوچھ لئیے قرآن تو نازل ہویا تے کیڑے شہر وچ نازل ہویا کیڑے شہر وچ آیا تے پتہ لگے تے قرآن آپ ہی دسدا فرمایا والتین کہو سبحان اللہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. کو پوچھو کہڑے شہر میں آیا اے قرآن آپ دسدا هذا البلد الامین. میں
والد امین مکے وچ نازل ہویا وا تے ہن اس قرآن نو پوچھیے قرآن تو مکے چ آیا یہ تو پتہ لگ گیا تے ہن اے گل دس تیرا نام کی پوچھ دیو نا جہاں تے کو مہمان آئے پرونا چل کے آئے اور پوچھ دیو کتوں آیا تے تیرا نام کی ہے تے وہ اپنا نام دس دیا تے قرآن کو پوچھو ہاں تیرا نام کی ہے تے قرآن آندا بل ہوا قرآن مجید میرا نام قرآن ہے قرآن تیرا نام ہے تے ہن اے دس وئی جب دنیا تے نہیں سی آیا پہلے آسمان تے بھی نہیں سی آیا ادو کتنے سے کتوں آیا تے قرآن دسدا فی لوح محفوظ میں لوہے محفوظ سا اتوں مینو اللہ نے بھیجا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے اے سارا قرآن جیڑا اے لوہے محفوظ وچوں لے کے تے پہلے آسمان تے لیلۃ القدر دی رات وچ نازل کر دیتا سی تے پھر جنی جنی لوڑ پیندی رہی نا جدوں جدوں لوڑ پیندی رہی اوویں اللہ ذل جلال اینو اپنے پیغمبر تے نازل فرماندے گا پتہ لگا اے مکے شہر وچ آیا نام اے دا قرآن ہے تے جدوں دنیا تے نہیں سی آیا ادوں اس تو پہلا اے لوہے محفوظ وچ سی اے قرآن ہن ایک گل ہور دس دے ایک ہور سوال پیدا ہوندا تو لوہے محفوظ وچوں آیا قرآن تیرا نام ہے تے تینوں کلیا کنے نے فرماندے نے وا انہ لتنزیل رب العالمین قرآن کلن والا رب العالمین ہے بولو کون ہے قرآن کلن والا رب العالمین ہے قرآن اے دس رب نے تینوں کلیا تو لے کے کون آیا فرمایا نازل بہ الروح الامین میں تو شان قرآن فضائل قرآن تاثیر قرآن دسنا چاہنا اس واسطے میرا جی کرتا اج میں قرآن ہی قرآن پڑھتا چاہوں اللہ تے سینیا قرآن کے نور نال منور فرما دو اللہ تے دل دیا ہندیر نگریاں اپنے قرآن کے نور نال منور فرما دو قرآن یہ تو دس تینوں کنے کلیا آدھا تنزیل من رب العالمین کون لا کے آیا آدھا نازل بہ الروح الامین رب نے مینو کلیا جبریل مینو لے کے آیا کہ اچھا یہ دس تیری زبان کی ہے کوئی فارسی بولتا کوئی انگلش بولتا کوئی پنجابی بولتا کوئی بلوچی بولتا کوئی سندھی بولتا کوئی کئی بولیاں بولتا تے قرآن تیری بولی کی ہے تیری زبان کی ہے تے قرآن آندا بلسان عربی مبین میں عربی وچا میری زبان عربی ہے ہن اے پتہ لگ گیا مکے چایا رب نے کلیا جبریل لے کے آیا زبان بھی عربی ہے تے قرآن ہن اے دس کہڑے مہینے چایا اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی آخو سبحان اللہ اور قرآن سن کے مسکرایا کرو لہلہایا کرو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے قرآن آیا تے رمضان دے مہینے وچ آیا
قرآن اس مہینے چیا تو کہڑی رات چیا آندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ قرآن ساریا گلوں کا پتہ لگ گیا، تیرا تعارف ہو گیا۔ ہوں یہ دس آیا کی لینے قرآن آیا کی لینے، تیرے آن دا مقصد کی ہے، تیرا دنیا تے آن دا فائدہ کی ہے۔ قرآن اپنا تعارف کروانا آندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ کاموں کی والو ارد گرد آنے والے مستفا دے سچے اور شہدائیو، قرآن آندا میرے آن دا مقصد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اے قرآن آندا، اے قرآن اور توجہ میرے بار رکھو، اے اسلامی حکومت جو ہوئی، توجہ میرے بار رکھو، والدہ کی بجلی تے آنی جانی ہے، یہ تو آن جانے کا رہنا ہی ہے۔ تھی اپنا خیال توجہ میرے بار رکھو، اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرو۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا فرمان سنو۔ ہائے ہائے اللہ ساری حکومت میں ہدایت دے، آخ دیو آمین۔ اور اج بھی قبول ہو گیا۔ جمعہ الوداع ہوئے آخری جمعہ بھی رمضان دا۔ اللہ قرآن کی آندا، اللہ فرماندے میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے قرآن جیڑا شفا بن کے آیا، کی بن کے آیا؟ اور بولو کی بن کے آیا؟ اے قرآن جیڑا میرے تے واسطے شفا بن کے آیا، رہی دنیا تک شفا رہے گا۔ ایک گل ہور بھی نوٹ کر کے لے جا، پہلے نبیاں دے جنے معجزات نے وہ سارے معجزات انہاں دے نال ہی انہاں نو ختم کر دیتا گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ جیڑا انہاں دا ہاتھ وچ پھڑن والا سوٹا، انہوں زمین تے سٹیا تے سپ بن گیا۔ او موسیٰ ہی سٹے تے سپ بنے گا، اج کوئی سٹے تے سپ بنے گا؟ اج سپ نہیں بنے گا۔ او معجزہ جناب موسیٰ نال خاص جناب عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ سی۔ او قبر تے کھڑے ہو جاندے سن تے کھڑے ہو کے فرماندے سن قم بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قبر تے کھڑے ہو کے مردے نو آندے سن اللہ دے حکم نال اٹھ کے کھلو جا۔ او معجزہ عیسیٰ نال سی، اج او موجود، اج معجزہ موجود نہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام دی او انگوٹھی یا او ٹوپی اج کوئی استعمال کر لے، جن او دے تابع نہیں ہو سکتے، پریاں او دے تابع نہیں ہو سکدیاں۔ او معجزہ جیڑا انہاں دے نال ہی ختم ہو گیا۔ پر خدا دی قسم ہے اے قرآن جیڑا اج تو 1400 سال پہلے اے میرے مصطفیٰ دا معجزہ، اج بھی معجزہ، قیامت تک معجزہ ہے۔ یہ فرق آ سکتا
دونوں فرق آ سکتا یہ موجودہ ایسا یہ فرق آ ہی نہیں سکتا اس واسطے یہ قرآن جڑا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن سفائے قرآن کتنے لکھا ہے 15واں سپارہ قرآن اللہ نے شفا کیا تے صدقے جاواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شفا ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے بخاری شریف اندر روایت موجود ہے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں اسی ایک سفر تے جا رہے ہیں ساتھی اسی کافے تھے جا کے اسا پنڈ والوں کو کھانا منگیا اسا آخیا اسی مسافر سانو کھانے دی ضرورت تو پنڈ والے آتے ہیں پرونے ہوتے اصا کو تا ٹھیکہ لیا اصا تا ٹھیکہ لیا جی پرونے ہوتے جاؤ کسی اور گھر کے پرونے ساڈے پنڈوں کھ نہیں جے لبنا اے میرے پیغمبر دے یار تے اللہ دے ولی تر پیا باہر جا کے پنڈوں ڈیرا پا لیا رات پی گئی رات گزارن لگے تے جناب رات دے کسے وقت دے اندر کچھ لوگ آئے اسے پنڈ دے آ کے آتے ہیں اور مولویوں اور صوفیوں درویشوں ساڈے سردار ساڈے نمبردار بچھو کٹ گیا انہوں کوئی بچھو ڈنگ مار گیا انہوں درد بڑی ہے تکلیف بڑی ہے کہ انج کرو نا تے تو کوئی ہے ایسا بندہ جیڑا دم کر لے ساڈے دم جھاڑا کرنے والے کتے گئے ہے تے تو کوئی ایک صحابی وچوں بولیا ٹکر دین دی پاروں تے روم رہے ہو روٹی کھانے تو بڑے بھڑے پیاس اصل کو ٹھیکہ لیا تو جاؤ اصا بھی نہیں جدم اللہ اللہ تو پھر پتا کی آتے اچھا جی دم کران گے تو اسی اپنی محنت لان گے کی لان گے اسی محنت لان گے وہ آتا اچھا بھی جو منگتے ملے آگے دم کر چڑو آتا 30 بکریاں لاؤں گا حدیث پاک اندر موجود ہے کنیاں بکریاں 30 بکریاں لاؤں گا پھر جا کے تے چودھری نمبردار نو دم کرانگا آدھے نے چل 3 نہیں تر سی تر گیا جا کے انہوں دم کیتا تے اللہ نے انہوں شفا دے دیتی 30 بکریاں کا ایجن لا کے ساتھیاں کو لایا ساتھیاں آ کے دسو کہنے لگے لے تو آدیا نہیں ہوں جنی دیر تک آمنا دے لال کو پوچھا نہ استعمال کرنی ایک اسی تے نہیں نہ حلال دا آیت تا کوئی نہیں حرام دا آیت تا کوئی نہیں چوری دا مال آیت تا کوئی نہیں رشوت دا مال آیت تب کوئی نہیں ڈاکے دا مال آیت تب کوئی نہیں یتیمہ دا مال آیت تب کوئی نہیں مسکینہ دا مال آیت تب کوئی نہیں نبی دے یار آندے نے جب تک آمنہ دا لال اجازت نہیں دے گا استعمال کریں گے استعمال نہیں کریں گے لے کے تر گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے سونیا گل ہوئی ہے انہیں سانو روٹی نہیں سی دیتی اصا کہ اسی دم کرن دے پھر بکریاں لاؤں گے تے اے 30 بکریاں دے سونے دسو یہاں کی کریے میرے آقا فرماندے نے وہ کی دم کیتا کچھ جادو کیتا کچھ ٹونا کیتا ہو رہے جہے لوگ دم کرتے ہیں یہو جا کوئی دم کیتا کی دم کیتا آدھا سونے قرآن جو آدھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
قرآن جو آندا شفا ہے تے سونے آپ ہی تے تساں آکھیا قرآن شفا ہے، آپ ہی تے تساں آکھیا سورہ فاتحہ بھی شفا ہے تے سونے میں 7 بار پڑھیا سی الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سونے میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھی دم کیتا تے اللہ انہوں شفا عطا کر دیتی۔ میرے آقا مسکرا پہ ہسدا تے فرمایا جاؤ تسی بھی ورتو تے مینوں بھی سادیا، جاؤ تسی بھی کھاؤ پیو ان استعمال کرو، تقسیم کر لو، ونڈ لو تے جدوں ونڈیاں پاؤ دے وچوں میں محمد دا بھی حصہ رکھیا جے۔ پتہ لگا کام کی والو قرآن شفا ہے، بولو قرآن ایویں پھر میں دھکے کھاندا جے گیا منڈا لین تے ظالم عزت لٹ لیندا، ایویں پھر میں دھکے کھاندا کھے چھاندا، اے پیر کول چلا جا، اے فلانے پیر کول چلا جا، فلانے گدی نشین کول چلا جا، فلانے اے جناب فلان جیڑا فلانے پنڈ وچ جیڑا او بڑا اس کام دا ماہر او دے کول چلا جا تے اللہ ذل جلال دی قسم ہے اور جنی شفا قرآن وچ کائنات دی دوسری کسے کتاب وچ ہے ہی، کائنات دی کسے دوسری کتاب وچ شفا اینی ہے ہی نہیں۔ اس واسطے قرآن آیا تے اللہ ذل جلال نے نازل کیتا تے نال ہی اعلان کر دیتا انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ دنیا والو اس قرآن نو نازل بھی اساں کیتا تے اے دیاں حفاظتاں بھی اساں ہی کرنیاں، اور پھر جنہ قرآن سنیا نا میرے آقا تے جبریل وہی لے کے آؤں گے علیہ الصلوۃ والسلام، تو میرے آقا دے سامنے آ کے جبریل قرآن دی تلاوت کر دے تے اما جی ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آقا تے جدو قرآن دی وحی آندی جبریل آندے تے میرے آقا دا جسم جیڑا پسینے پسینے ہو جاندا، جدو سخت سردی ہوندی ادو بھی میرے پیغمبر دا جسم پاک جیڑا پسینے نال شرابور ہو جاندا تے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آندے آقا تے وہی لے کے آندے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نو جلدی جلدی پڑھن دی کوشش کر دے، قرآن نو جلدی جلدی سمیٹن دی کوشش کر دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا لا تو ہر ایک دلی لسانا کل تاج لو انا لینا جمع ہوا قرآن، اے میرے سونیا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر سونیا، اے میرے اللہ میں تو اس واسطے جلدی جلدی پڑھنا کہ مینوں بھول نہ جائے، کوئی ذہن وچوں گل نکل نہ جائے، کوئی ذہن وچوں ایت نکل نہ جائے۔ اللہ فرماندے نے سونیا نبیا اس قرآن تینوں سنانا بھی ساڈا کام ہے تے تیرے دل وچ محفوظ کر دینا بھی ساڈا کام ہے۔
لا تو ہر ایک گئی لسانہ کل تاجلب جمع ہوا قرآن. جنہ قسمت والے سنیا جنہ نے قرآن سن لیا نا قرآن دا مطالعہ کر لیا نا قسمت جاگ پیا مقدر جاگ پیا اور قرآن اندر تاثیر نہیں جنہ نے سن لیا انہوں دے پاگ جاگ پیا. ایک رب دا ولی گزریا جہاں نام ہے فضیل بن ایاض رحمت اللہ علیہ. اپنے علاقے دا منیا ڈاکو ہے اپنے علاقے دا منیا چور ہے اور میرا ڈاکو ہی نہیں ڈاکواں دے گروہ دا سرگن بڑا بڑا چور تے ڈاکو ہے کہ اے چوریاں کردا جنگلاں وچ رہ کے تے لنگ دے قافلیاں نوں لٹدا پیا. ایک دن ایک گھر دے کولوں بھی لنگدا پیا ایک جگہ تو گزردا پیا تے قافلہ جاندا تے لوکی آپس گلاں پہ کرتے ہیں آندے نے اوے جلدی کرو جے ہنیرا پی گیا تے کدے فضیل سانو لٹ نہ لگے. آندے نے اور جلدی کرو جلدی نکل جاؤ جے ہنیرا پی گیا تو فضیل نے لٹ لینا انہیں مال کھو لینا پیسے کھو لینے اشرفیاں کھو لینیاں نے جلدی نکل چلو. اے فضیل بن ایاض رحمت اللہ علیہ ایک گل سنی ایک دن لنگ دینے پہ گزرتے میں پیا ایک گھر کی چھت تو گزرے تے اندر ایک اللہ والا بیٹھ کے قرآن کی تلاوت پیا کرتا ہے. قرآن پڑھتا تو کی آدھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. پڑھتا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. آندا کیا جو اے بلا نہیں آیا کہ ایمان والے جڑے نے او اللہ دیا نصیحتاں سن کے تے انہاں دے دل درد فضیل دے قدم جڑے اگے ودے سنتا اور پیچھا ہٹ گیا جڑا چوری کرن جا رہا سی اور واپس ہٹ گیا تے آ کے اللہ دے دربار میں سر سجدے سٹ لینا تے آندا اے فضیل کملیا تو ایڈا ہی بھڑا لوگ لنگتے ہیں تے تیرے ڈاکیاں تو ڈرتے ہیں لوگ لنگتے ہیں تے تیریاں گلاں تو ڈرتے ہیں لوگ لنگتے ہیں تے تیرے کو سمجھتے ہیں اور نہ عزت محفوظ کوئی نہیں. اے فضیل اج دے بعد ڈاکے چھڈ دے چوریاں چھڈ دے اور قرآن دی ایک آیت نے فضیل نو ڈاکو نہیں رہن دیتا اللہ دا ولی بنا دیتا ہے. قرآن دی ایک آیت نے فضیل نو اللہ دا ولی بنا دیتا ہے. اس واسطے میرے بھائی جنہ قرآن سن لیا نا اور جنہ قرآن دیا تلاوت سن لیا نا انہاں دے دل منور ہو گئے. آ دیکھو ایک ہور آن والا آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا. یہ نام ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ.
میرے آقا دے یاراں نے نبی دے صحابیاں نے کچھ کافراں نوں قیدی کر کے تے لے آندا شہر چ لے آندا اینا قیدیاں نوں لے آندا تے زبیر جڑا نا اے میرے آقا دے کولوں اپنے قیدی چھڑان آیا ہے کافر تے اپنے قیدی چھڑان آیا تے جدوں آیا قدرتی گل میرے آقا قرآن دی تلاوت کرتے ہیں زبیر آیا تو میرے آقا پڑھتے ہیں والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من ضعف يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. میرے آقا پڑھتے جا رہے ہیں کہ زبیر جیڑا قیدی چھڑان آیا آقا دے کول پہ جاتا میرے پیغمبر دے کول ہی کھلو جاتا کہ آقا دے قرآن دی تلاوت سنن لگ پیندا میرے آقا پڑھتے ہیں والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. اور سونے انہوں کہہ دے ایک ویلا آنا جدو اللہ دا عذاب نازل ہو جانا. اے زبیر ہے تے کافر تے اپنے قیدی چھڑانا آیا تے میرے آقا دے زبان چو اے لفظ سندا ہے تے تھر تھر کمبل لگ پیندا تھر تھر کمبل لگ پیا. اے زبیر جیڑا پریشان ہو گیا کہ ڈر دی وجہ تو یہ چہرہ سرد پڑ گیا کہ پریشان ہو گیا. میرے آقا تلاوت ختم کر دینے آندا سونیا مینوں تے انج جاپدا سی جویں نہیں کیتے میرے تے اللہ دا عذاب نہ نازل ہو جائے. اس واسطے میرے آقا فرماندے نے اور زبیر کدھر آیا آندا سونیا آیا تے قیدی چھڑان سا پر تسا اپنا قیدی بنا لیا آیا تے قیدی چھڑان سا پر سونیا تسا اپنا قیدی بنا لیا. ہن مینوں پڑھا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھدا میرے آقا دا تے مسلمان ہو جاندا. صدقے جاواں قربان جاواں اے قرآن دی تاثیر اے قرآن دا اپنا انداز اے سندا بھاویں دشمن سندا اے بھی متاثر ہون تو بغیر رہ سکدا او نہیں رہ سکدا. اتبا آیا کافراں دا سردار چودھری ہے تے میرے پیغمبر دے کول آیا آپس بہ کے نا انہاں صلاح کیتی مشورہ کیتا آندے نے محمد جیڑا اے تے وعدہ ہی جاندا صلی اللہ علیہ وسلم پھر حل ہونا چاہیے. آندے نے انج کرو نا اینوں کو لالچ دیو انج کرو اینوں کو لالچ دیو اینوں آکھو پیسے للہ دولت للہ سرداری للہ اور جو جی کردا ہی للہ. کسی عورت نال نکاح کرنا چاہنا تے کر لے پر ساڈیا خداواں نوں مندا نہ بولیا کر. اے جڑا اتبا نا اے بڑا چرب لسان ہے بڑا چلاک ہے. یہ آندا لو اور جی یہ تصا آفر کر دیتی ہے تو پھر کہڑی گل ہے دیکھو محمد منٹوں چ من جائے. ہاں ہاں اور اس ظالم نو کی پتا
میرا پیغمبر دنیا دی دولت دا لالچی ہے. اتبا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسے چاہیے نہیں. آقا فرماتے ہیں نہیں. دولت چاہیے نہیں. کسی حسین و جمیل عورت پر شادی کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا نہیں. سردار بننا چاہنا ہے؟ فرمایا نہیں. پھر لڑائی کا بھی یہاں چیزوں کی تو لڑائی ہے. کتے لڑائی پیسوں کی ہے, کتے لڑائی دولتوں کی ہے, کتے لڑائی چدراہٹوں کی ہے, کتے لڑائی سرداریاں کی ہے, کتے نکاح کرنے میں لڑائی ہے. کوئی بھی نہیں چاہیے. کی چاہیے؟ تو میرے آقا فرماندے نے اتبا گل میری سن لا. تو سنا لئیے نا تو ہوں گل میری بھی سن لا. آندا دس کی آنا. آقا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. آقا قرآن دی تلاوت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. اتبا جڑا ہر پاسے مایوس ہو کے کھلو گیا. آقا پڑھتے ہیں. میرے مستفا نے سجدہ کیتا تے سجدہ کر کے سر چکیا تو میرے آقا فرماتے نے لے اتبا اے میری دعوتی اگے تیری مرضی. اتبا چپ کر کے نہ اتوں تر پیا تے واپس اپنے ساتھیاں کو چلا گیا. تو پتا کی جاندے اگے ساتھی بیٹھے نے, چودھری بیٹھے نے, آندے نے اتبا جہو جا گیا سی اوہو جا نہیں لگتا. اتبا جہو جا گیا سی اوہو جا نہیں لگتا. یہ چہرہ بدلیا. اتبا آیا آندے نے اتبا سنا کیڑی شرط من کے آیا. تو اتبا آندا او مکے دیو چودھریو, او مکے دیو سردارو, اللہ ذوالجلال دی قسم میں اج ایسی کلام سن کے آیا جہو جی میں اج تک سنی نہیں. میں تے اج ایسا قرآن سن کے آیا جڑا اج تک میں سنیا ہی نہیں. تو میرا ویسے مشورہ تمہوں یہ حال تے چھڑ دیو جے تے عرب والے غالب آ گئے آپ مک جائے گا, مر جائے گا. تے جے اے عرب تے غالب آ گیا تے عزت تہاڈی بننی ہے, شان تہاڈا ہی بننا ہے, مقام تہاڈا ہی بننا ہے. اس واسطے یہ حال تے رہندے ہو. تے چودھری کی آندے آندے نے ویکھیا جے محمد دا جادو اے تو بھی چل گیا ہے. صلی اللہ اور کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آندے نے ویکھو دا جادو اے بھی چل گیا. میرے بھائیو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور جیڑا بھی قرآن سندا اے قرآن اثر کردا. قرآن دلا توجہ میرے بڑا خوشی ہو گئی. انتظامیہ نہیں چاہیے بھائی اوپر چھت دے سپیکر چلاؤ, نیچے بازار دے سپیکر چلاؤ. خاموش بھائی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. جلدی کرو. یہ چیزاں پہلے سوچنی چاہیے ہمیں. کی پتا ہوں نمبردار کا کہڑے ویلے دفن بند کرنے. اس وقت پہلا انتظام کرنا اور خاص کر کے یہ موقع پہ اس قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال میرے بھائی یہ قرآن جیڑا سنتا جیڑا
وہ میرے پیغمبر کا تابعدار بن جاتا ہے۔ دنیا کا نظام ہے نا، تو اپنا پروگرام ہے، جی کوئی نماز پڑھتا تو نمازی بن جاتا ہے، حج کرتا تو حاجی بن جاتا ہے، جو کوئی جناب الیکشن لڑتا تو لیڈر بن جاتا ہے، اور جڑا اے قرآن یاد کرتا تو حافظ بن جاتا ہے، قرآن پڑھتا تو قاری بن جاتا ہے، اے قرآن تدبیر پڑھتا تو قاری بن جاتا ہے۔ اللہ ذل جلال دی قسم ہے، پھر اے قرآن جڑا اے کوئی بہ کے پڑھائے تے مدرس بن جاتا ہے، کھلو کے سنائے تے مبلغ بن جاتا ہے، اور جڑا اے تے عمل کر لے اللہ دا ولی بن جاتا ہے۔ آپ اللہ اپنا ولی بننا نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھنا ہی نا تو دھیان نال سوچ کے پڑھیا کر۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اللہ دا ذکر ہے، بولو نماز نماز اللہ دا ذکر ہے، تے اے قرآن بھی اللہ دا، اے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جدو نماز پڑھو ایک پڑھیا کرو، اینے دھیان نال پڑھیا کرو، تہاڈا سر یہ ہونا چاہیے اللہ مینوں ویندا تے میں اللہ نوں دیکھ رہا ہوں۔ ایک بھی نماز پڑھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تے تسی اللہ نوں دیکھ رہے ہو، تے قرآن بھی انج پڑھنا چاہیے کہ یہ رب نظر یہ اور انج پڑھ ایڈے دھیان نال پڑھ، یہو جہ ایمان نہ پڑھ، جی ایمان نہ پڑھے گا تو یہاں لفظوں بھی تینوں خدا ملے گا، خدا کی قسم ہے۔ اور جیڑا بولن والا وہ کلام میں تصویر ہونی چاہیے۔ شاہ ایران جہاں نا شاہ ایران گزریا بیٹھے نا بیٹھے حکمرانہ کے دماغ میں بھی مل گئی الا ماشاء اللہ، یہ بیٹھے ہاتھی سے ایک شیر جوڑیا، ایک مصرا تے بنا لیا تے دوسرا بنا سکیا، ایڈے کوئی عقل مند نہیں۔ ایک مصرا بنا لیا دوجا نہ بنیا، تو بیٹھا پتا کی مصرا فارسی کا کی بنا آندا در ابلک کسے کم دیبا موجود، در ابلک کسے کم دیبا موجود، اے فکرا بنا کے نا تے اگوں گڈیوں رہ گیا، اگوں سائیکل نہ آئی، یہ مانا کی ہے در ابلک کسے کم دیبا موجود، رنگ برنگا چتکبرا جانتے رنگ برنگا موتی کسے نے گھٹ ہی ویکھیا ہوا، در ترجمہ کی در ابلک کسے کم دیبا موجود، آندا چتکبرا رنگ برنگا موتی کسے کاٹی ویکھیا ہونا۔ ہوں اگلا مصرا نہیں بنتا پیا، گل نہ بنی تو یہ اورنگزیب نے خط لکھیا، کہن لگا میرے کو گل نہیں بنی، ہندوستان اندر بڑے بڑے شاعر نے، تو کسی نے کہا بھائی اے نال دا اگلا مصرا کو جوڑ کے مینوں دے۔ اورنگزیب نے پڑھیا تو پریشان ہو گیا، میں کنوں آخا تو کنوں نہ آخا، گھر بیٹھا تو بیٹی یہ شاعرہ بڑی وڈی شاعرہ مخفی یہ تخلص ہے، بیٹھی ہے آندھی ہے ابو جی کی گل ہے، بڑے پریشان ہو، خیر آندا خیر کی ہونی ہے، اے شاہ ایران نے خط لکھا ہے، اے شیر انہیں لکھ کے کلے، آندا یہ نال دا اگوں شیر کسی نے آنکھوں بنا کے کلے، ہوں میں کتوں بنا کے کلا؟ یہ بیٹی بھی شاعرہ سی، اندر گئی انہیں نہ اکھیں چ سرما پایا، کی پایا؟ سرما پایا، تے اکھیں چ سرما پان نہ بعض دفعہ اکھیں چ پانی نکلتا، کیوں جی اکھیں چ پانی، اکھیں چ نکلتا پانی، تو وہ جڑا پانی ہوئے نا وہ سرما رلیا ہوتا، وہ
سرمے کی امیزش ہوں، سرما رلیا ہوں، ان سرما پایا اکھ پانی موتی بن کے ہاتھ پہ ڈگ پہ انہیں دیکھا بھی رنگ برنگا پانی تے اے نظر آ رہا ہے، آدھی یہ مسئلہ ہی حل گل بن گئی، آدھی کا شیر ہے در ابلک کسے کم دیدہ موجود مگر اشک بتا سرمالو ہم یہ کہ در ابلک رنگ برنگا موتی کسے گھاٹی ویکیا ہونا نہیں ہوں، پر جڑا وہ سینا دی اکھ نکلیا ہوا سرمے والا پانی ہے یہ رنگ برنگا موتی آدھے یہ شیر لکھتے نا تو انہیں کل دیتا شاہ ایران نو، اے ایران دا بادشاہ جہا بڑا خوش ہویا کہ انہیں واپسی پھر خط لکھے آندا اورنگزیب جہے شاعر نے اے شیر بنایا میں وہی زیارت کرنی چاہنا، میں انہیں دیکھنا چاہنا کہ انج کر شاہی خرچے پہ انہوں میرے کو گل دے، اے میرا خاص مہمان ہوئے گا۔ اے کھاتا آیا کہ اورنگزیب ہور پریشان ہو گیا بھی اگلی نالوں پچھلی ود گئی ہے، میں ان والا اپنی دھی نہیں کرنا۔ غیرت مند سن مسلمانوں، غیرت مند سن، ہائے ہائے اج کا گھوڑا نا اج کا وہ آدھا وزیر اعظم تو بھی ایویں جا چکر لایا، سانوں تے بیٹی بہو کی غیرت کا اینا پتا ادھر میں اورنگزیب پریشان ہو گیا، ہوں میں شاہ ایران کو اپنی دھی کرنا، دھی نے لکھا ابو جی بڑے پریشان نے، بیان دی ابو جی خیر ہے، آندا پتر خیر کی ہونی ہے، انہیں اے پھڈا پا دیتا ہوں تینوں کرنا، آدھی ابا جی پریشان نہ ہو وہ گھبراؤ نا، یہ میں آپ ہی مسئلہ حل کر لاں، انہیں نا بیٹھی بیٹھی نے شیر لکھیا کہ آندھی بل بل آس گل بد سرد چون در چمن بینت مرا، بل بل آس گل بد سرد چون در چمن بینت مرا، بت پرستی کا کنم چو برہمن بینت مرا، در سخن مخفی منم در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن کا منہ کی رانو در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدم میل دارد در سخن بینت مرا۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ سن لو، آندھی ہے بل بل از گل بگذرد چو در چمن بینت مرا، کہ میں جے باغ میں تر جا تو بلبلاں جیڑیاں نے پھلاں نوں ویندیاں نے، جے میں باغ میں تر جا بلبل مینوں دیکھ لے تے پھلاں نوں ویکھنا ہی بھول جائے۔ بل بل آسو گل بگذرد چو در چمن بینت مرا، بلبل باغ جے مینوں دیکھ لے تے پھلاں نوں ویکھنا بھول جائے۔ کہ اگے آندی ہے بت پرستی کیا کنم چو برہمن بینت مرا، جے بت خانے چ برہمن بتاں نوں پوجدا مینوں دیکھ لے تے بتاں دی پوجا کرنی چھڈ دے۔ اگے ایک گل آتی ہے جی گل میں سمجھانا چاہنا، کلام وچوں صاحب کلام دسدا اور جیڑی گل کردا ہے وہ گل کرن والا دسدا، یہ پتا کی آندی ہے در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، آندھی ہے میں اپنے کلام انج لکیاں جی پھلاں دیا پتیاں خوشبو لکی ہوتی،
آدھی ہے جی فلاں دیا پتیاں خوشبو جدا نہیں ہو سکتی ایویں میں اپنے کلام تو جدا نہیں ہو سکتی تے آدھی ہے ہر کے دیدم میل دارد در سخن بیند مرا اور ایران دیا شہنشاہ جب مینو ویکھنا چاہنا تو میرا کلام ہی پڑھ کے ویکھ لے جب مینو ویکھنا چاہنا تو میں تینوں اپنے کلام نظر آواں گی میں تینوں اپنے شیراں نظر آواں گی اس واسطے میرے بھائی آنا قرآن ذکر اللہ دا او جدو پڑھے انج پڑھیا کر کے تینوں اللہ نظر آئے میرے آقا فرماندے نے نماز انج پڑھیا کرو کہ تمہیں رب ویندا تسی رب نو ویندے ہو اگر انج نہیں تو کم از کم اینا ایمان ہونا چاہیے اللہ تے تمہیں ویندا ہی ہے نا قرآن پڑھ اللہ تینوں قرآن دا پیار نصیب کرو تے قرآن اے اگر پیار پائے گا اگر اے محبت پائے گا تو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے حدیث پاک اندر موجود ہے میرے تے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور قرآن پڑھنے والے خوش نصیبو حدیث پاک دے الفاظ سن لو اے قرآن پڑھو گے قرآن نال تسی پیار پاؤ تے قرآن تواڈے نال پیار پائے گا حدیث پاک سن لو فرمایا وَعَنِ النَّوَاسِبِ سَمْعَانَ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتى یوم القیامت بالقرآن وأهله الذین كانوا يعملون فی الدنیا تقدم سورۃ البقرۃ وآل عمران تو ہاتھ جام انسائی بیما رواہ مسلم ترجمہ سویا میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن قرآن جیڑا اے تے عمل کرنے والے جیڑے نے انہاں نوں لیا جائے گا تے قرآن انہاں دی سفارش کرے گا کی کرے گا قرآن انہاں دی سفارش کرے گا سورت بقرہ تے سورہ آل عمران اے اگے اگے ہون گیاں تے اللہ دے دربار وچ پہنچ جان گے تے کی آکھن گے اللہ اے تیرا بندہ مینوں پڑھدا رہا ہے اینوں معاف کر دے مولانا نے نا گل بڑی پیاری کی تھی فرماندے نے قیامت دا دن اے قرآن جڑا نوجوان لڑکے دی شکل بن کے خوبصورت بن کے اللہ دے دربار میں آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ کی آکھے گا کہ لوگ ویکھن گے کہ حیران ہی رہ جان گے کہ مولانا فرماندے نے دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی دیکھو نی سیو ایک عربی جوان نی اے ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نی نالے پیا دس اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے کیڑا اے ماہیا چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا چٹھی آسمانو سرور آ گیا نا تے آ کے آندا اللہ میں حاضر دربار ہویا میں حاضر دربار ہوا عرض سنان لو میں حاضر دربار ہوا عرض سنان لو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان لو جنا پلایا نیند سکھ دی سون لو عمر تمامی میرے نال لنگائی چٹھی آسمانو سرور اور دنیا جہان دے لوگو اے قرآن ہی تو قرآن انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون
وقت بڑا ہو گیا، میں الفاظ سے اتفاق کرنا ختم کرنا. اللہ ملے تو کتاب و سنت دا سچا پیار نصیب فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق